बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ना मिर्जा साहब नहा, एंज नहीं, हुण नहीं। अब आपने गलत हाथ डाला है, गलत गिरेबानों पर हाथ डाला है। अब इस तरह से नहीं आप भाग सकेंगे। अब आप ये देखिए कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने किया क्या है। अपनी जो अभी हाल ही में वीडियो लगाई है उसमें कहा है इमरान रियाज आई एम रेडी, ऑनलाइन मसाइल हल कर लें। ये वही अंदाज जो मुख्तलिफ उलमा को मुख्तलिफ औकात में कहते रहते हैं, चैलेंज देते हैं मुनाजरे का, आ जाओ मेरे साथ बात करो, ये इनका पुराना अंदाज है। अब इस पर साफियों ने जवाब देना शुरू किया है, क्योंकि पहले तो ये उलमा की तरफ से बात करते थे, अकाबरीन पर बात करते थे, बुजुर्गान दीन पर बात करते थे और बड़े मसाइल उठाते थे। अब इसका जवाब जिस तरह से साफी दे रहे हैं कि अब इन्होंने साफियों के गिरबान पर भी हाथ डाल दिया और उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया, उनके हवाले से बातें फैलानी कर दी, फलां ये है वो है। अब वो भी जवाब दे रहे हैं, ये नहीं कि वो चुप करके बैठ जाएंगे कि जी इंजीनियर साहब के बातों का हम क्या जवाब दे छोड़ दे। नहीं नहीं नहीं, वो भी मैदान में आगे हैं, खास तौर पर आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज खान। पहले ये सुनिए जरा, ये किस तरह से जनाब चैलेंज कर रहे हैं कि इमरान रियाज ने मेरी वीडियो किस तरह से पुरानी चलाई, वो साबित कर दे, फलां कर दे, वो इस तरह की नहीं थी, उस तरह की नहीं थी। सबके पास वो वीडियो मौजूद होगी, वो दिखा सकते हैं कि उसमें वाज़ेह तौर पर तहरीक इंसाफ के हवाले से बात कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स की बात कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जनाब वो बड़े बदतरीन लोग हैं और वो फसादी हैं और ये नजरियाती तौर पर पाकिस्तान पर हमलावर हैं। जिस तरह उनको टीटीपी से मिला रहे हैं, इस तरह उन्होंने हमला किया, इन्होंने भी उस तरह से हमला किया है, इस तरह उसको जोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद इनकी वजाहतें आने लग गई। उसमें अब ये इमरान रियाज को इन्वॉल्व किया इन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को इन्वॉल्व किया। आफ्ताब इकबाल ने क्या जवाब दिया, इमरान रियाज ने क्या दिया है, वो भी मैं आता हूं, पहले इनका जरा सुन लें अब ये क्या कह रहे हैं। आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कहा कि इंजीनियर साहब लाइव आ जाए, स्काइप पे, जूम पे हमसे बात कर लें इस टॉपिक के ऊपर। बिल्कुल ही कबूल है, वो नसी हो ना। इनसे मैं ये भी नहीं कहूंगा कि अपने बड़े से लिखवा के लाओ जो जेल में बैठा हुआ है, नहीं, क्योंकि इनका बड़ा मैं हूं। इन्होंने खुद माना कि स्टूडेंट्स हैं, नमाज़ें इनकी वजह से शुरू की, इमरान रियाज ने कहा, तो ये तो स्टूडेंट्स है ना, तो स्टूडेंट्स जी। अब उनको जबरदस्ती का स्टूडेंट्स भी बना लिया इमरान रियाज को। इमरान रियाज ने कहा मैं सैकड़ों लोगों की वीडियोस देख चुका, तो हर एक का मैं स्टूडेंट हो गया, जबरदस्ती की स्टूडेंट। आगे कह रहे हैं करोड़ों मेरे स्टूडेंट हैं। यानी पता नहीं इनके जहन को क्या हो गया और चीखो पुकार डाली हुई है, ऐसे चीख रहे हैं, ये हो गया जी, बड़ा मैंने काम कर दिया, फलां कर दिया, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। ये इसी तरह ही हाथ हिलाते हैं कि ओ मैं तैयार हूं जी, आ जाओ जी मेरे साथ मुनाजरा कर लो। जब उलमा पहुंचते हैं मुनाजरा करने तो फिर इनकी क्या हालत होती है, फिर कभी पुलिस बुला लेते हैं, कभी वीडियो भी नहीं आती, पता ही नहीं लगता, हो मुझे तो पता ही नहीं चला, इस तरह की हरकतें करते हैं। फिर आप ये जो कह रहे हैं ना, हाँ जी आफ्ताब इकबाल ने ये चैलेंज कर दिया मुनाजरे का और फलां हो गया, एक्सेप्ट कर लिया, मैं तैयार हूं, अब आ गया जी फलाना आ गया, ऐसी ललकार के और जी ये हो गया, मैं बड़ी चीज। यानी हर वक्त इनको ये सर पे सवार है कि इनसे तो ज़हीन, इनसे बड़ा दिमाग, इनसे बड़ा फिलोसोफर, इनसे बड़ा कोई दीन को जानने वाला कोई नहीं है। उसकी हकीकत भी हबीब अकरम साहब ने बता दी है कि कितने को दीन को जानने वाले और समझने वाले हैं, वो भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो अब ये बड़ी फातिहाना देखा, ओ मैं आ गया, फलां हो गया, ऐसी ड्रामेबाजी। अब मैं शाहिद और बिलाल के चैनल पे बात करता हूं, तो शाहिद और बिलाल का चैनल पिछले 3 साल से रोजाना लाइव इशा के बाद 1.5 घंटा चलता है। किसी दिन आप तशरीफ लाएं, टाइम ले लें, बात कर लें। आफ्ताब इकबाल साहब बीच में बेशक टाइम ले लें, बात कर लें, आ जाएं। अच्छा जी, इमरान रियाज जितने उन्होंने झूले बोले, एक एक करके बोले और वो टीसीएन की पॉडकास्ट लगाए। पहले तो माफी मांगी ना कि 7 महीने पुरानी थी, मैंने इसे 26 नवंबर के साथ लेट गलत किया, क्योंकि अच्छा माफी मंगवाने का बड़ा शौक है, ये मैं आपको बता दूं। अब वो माफी वाला मामला कहीं और होगा। इंजीनियर साहब जो है ना, इनकी माफी वाली हालत भी नहीं रहनी है। वाइस आप देखिएगा ये और ज्यादा एक्सपोज होंगे। इनकी जितनी वीडियोस ये बनाते चले जा रहे हैं वो एक रिकॉर्ड बन रहा है इनके हवाले से और एक एक चीज इनके सामने आएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ साफियों ने किस तरह से पोल खोले इनके। उसने 4 महीने पहले की, तो ये एक एक चलाओ वीडियो, साबित करो। मैं अपने 30 लाख जो डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं और इनडायरेक्ट करोड़ों स्टूडेंट्स के सामने इस वीडियो में कह रहा हूं कि मैं करोड़ों इनडायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं, सारी कौम इन्होंने स्टूडेंट बना लिया अपनी। भाई मुझे तो समझ नहीं आती, मैंने इनकी आज तक कोई वीडियो मुकम्मल नहीं देखी, क्लिप्स वगैरह कहीं नजर आ जाते हैं, उन्हीं से मुझे अंदाजा हो चुका था बहुत अरसा पहले कि ये इनका तरीका वारदात क्या है। यानी कोई बुजुर्ग गुजर गया, कोई बड़े गुजर गए, ओ जी बाबे ते शाही को नहीं, बाबे ते शाही को नहीं। अजीब इनका अंदाज, बदतमीजी वाला। और पहले इन्होंने उलमा के साथ किया, फिर जनरल पब्लिक पर आ गए, अब साफियों के गिरेबानों पर हाथ डाल दिया। साफी जो है वो कोई उलमा होने का, आलिम दीन होने का दावा नहीं करते, वो फैक्ट्स की बात करते हैं, अपने तज्जिये की बात करते हैं। हकायक अलग चीज है, खबर अलग चीज है, तज्जिया अलग चीज है। तो वो अपनी खबर की बुनियाद पर और तज्जिया कर रहे होते हैं। अब इन्होंने वो भी काम शुरू कर दिए सियासतदानों पर कि जी फलाना तो ऐसा है, फलाना तो ऐसा है जी, वो
پتہ نہیں عمران خان یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس نے تو تباہی پھیر دی, وہ تو یہ ہے کہ جانے سے پہلے میں ان سے کہوں گا مل کر کہ بھائی یہ ٹھیک کر کے جائیں, آپ نے جو فساد پیدا کر دیا فلاں کر دیا. علماء سے بات کریں وہ کہتے ہیں جی انہوں نے فساد پیدا کیا ہوا ہے. ویڈیو میں لائیو معافی مانگوں گا اگر بات وہ ویسے نکلی جیسا تم کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے جی, اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی آفر ہو سکتی ہے. ان کے اپنے شاگرد, میں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے ماضی میں, ان کے اپنے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ ہر ویڈیو کے بارے میں پھر بعد میں آ کے نا کہتے ہیں نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, وضاحت ایسے نہیں تھی ویسے نہیں تھی. اب آفتاب اقبال صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ویڈیو میں کہتے میں نے کوئی وہ غالباً کوئی 1 گھنٹے کی ویڈیو ہے, کہتے کہ جی وہ تو دماغ بندے کا خراب ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مجھے دیکھنی پڑی انجینئر مرزا کی ویڈیو, اور وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں آپ کہاں کے انجینئر ہیں, کس طرح کے ہیں, آپ کا گفتگو کا انداز کیا ہے. آپ نے کہا جی عمران ریاض میرا شاگرد ہے. وہ کہا جی عمران ریاض میرا کوئی شاگرد نہیں ہے, وہ میرا بطور صافی جونیئر ہو سکتا ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن کوئی وہ شاگرد نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں کیا شوق ہے, ہر شخص کو اپنا شاگرد بنا لینے کا, جس نے ویڈیو دیکھ لی فلاں ہو گیا. میں بھی آپ کی ویڈیوز دیکھتا تھا, کچھ باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں, کچھ باتوں اس میں اگری نہیں کرتا تھا, لیکن وہ الگ بات. لیکن اب تو آپ کی حقیقت میرے سامنے کھل گئی, آفتاب اقبال صاحب نے کہا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی فلانا بھاگ گیا, بھگوڑے ہو گئے, یہ ہو گیا, ہمیں آپ نواز شریف سے ملاتے ہیں. کہتے ہیں ایک چیز کا میں آپ کو جواب دوں گا, اور یہ آفتاب صاحب کی ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے, 1 گھنٹے سے زیادہ کی یہ ویڈیو ہے, اور اس میں ایک چیز کا انہوں نے جواب دیا ہے, کس طرح یہ بولتے ہیں, کس انداز سے بولتے ہیں. ان کو خیال نہیں ہے کہ کہاں بیٹھ کر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بدماشی دکھا رہے ہیں, کہتے ہیں ہم بھی کبھی یہ تھا کہ بدتمیزی کر دیا کرتے تھے لیکن اب میں نے انداز چھوڑ دیا. وہ کہتے ہیں جی میرا بھٹی سویا ہوا ہے تو سویا رہنے دو, مجھے اس طرف مت لاؤ, یہ تو طرح فلاں یہ کر دیا وہ کر دیا, اتنا چیخو پکار میرا انداز نہیں ہے. تو ٹھیک ہے کہ میں نے کہا آن لائن آ جاتے ہیں, میں نے فوراً آپ کو جواب دیا, لیکن میں نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا, میں نے آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنا ہے. کوئی اس طرح بحث, کوئی لڑائی, ہر چیز کو مناظرے کی طرح آپ لے لیتے ہیں, وہ آپ کی فیلڈ ہوگی, آپ کرتے ہوں گے اس طرح کا شوق پورا. ہم بات چیت کرتے ہیں, ہم ڈائلاگ پر بلیو کرتے ہیں, ہمارا انداز اور ہے, ہم صافی ہیں, آپ ہمیں کس چیز میں دھکیل رہے ہیں. اچھا, عمران ریاض نے تو پھر کہا کہ میں راز کھول دوں گا کہ مجھے رابطہ کر کے آپ عمران خان سے کیوں ملنا چاہتے ہو. عمران خان جو آپ کو بڑا برا لگنے لگ گیا تھا اور آپ اس کو ماضی سے ہی سمجھتے تھے بڑی غلط حرکتیں کر رہا ہے, تو جب وہ وزیر اعظم تھا تو آپ کیوں ملنا چاہتے تھے, کیا چکر تھا. پھر میں ایک چیز سامنے لاؤں گا, اور پھر انہوں نے وہ جو کلپ چلایا وہ سب. اچھا, پچھلی ویڈیو آپ ہماری دیکھ سکتے ہیں, اس میں ایک طویل فون کال ہے اس شخص کے ساتھ جس پر انجینئر صاحب نے پھر ایک اور الزام لگایا کہ جس نے تو مجھ سے معافی مانگ لیا, فلاں کر لیا. وہ رپورٹر کے جی وہ کلپ اس نے چلایا تھا, ماضی کا کلپ تھا, فلاں کا کلپ تھا. بھائی جہاں کا بھی کلپ تھا بول تو آپ ہی رہے تھے نا, اور بات وہ مکمل اس طرح حصہ مکمل دکھایا تھا. اب یہ جو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں نا جی, یہ دیکھ لیجئے, یہ مفتی حنیف قریشی ہیں, یہ جیلم پہنچے تھے انہی کے مرکز کے باہر, یہ انجینئر صاحب کے مرکز کے باہر, اور وہاں حنیف قریشی صاحب پہنچے کہ جی ٹھیک ہے ہم مناظرہ کر لیتے ہیں. وہاں پر انہوں نے شرائط رکھ شروع کر دی کہ جی کیمرہ میرا ہوگا, بندے میرے ہوں گے, آپ کے لوگ نہیں آئیں گے, آپ صرف اکیلے آ جائیں, اور پولیس بلا لی. یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جی نہیں وہ ابھی فی الحال نہیں کرنا چاہتے, فلاں نہیں کرنا چاہتے. تو یہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کو نظر آئیں گے, یہ پولیس والا ہے, ان کے ساتھ یہ بڑے معروف اینکر ہیں, وہ بات کر رہے ہیں. پیچھے یہاں پر آپ کو حنیف قریشی صاحب بھی نظر آئیں گے, یہ دیکھیے آپ, تو یہ دیکھیں یہ مفتی حنیف قریشی, تو یہ وہ وہاں پر پہنچے تھے. اچھا, صرف یہ نہیں کہ حنیف قریشی صاحب ہیں, اسی طرح سے ماضی میں مفتی طارق مسعود بھی گئے تھے جیلم, اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہاں پر 48 گھنٹے یہاں رہوں گا, پہلے بات چیت کے اصول طے کر لینے چاہیے, کس طرح سے ہوگا, آپ نے جو باتیں کی ہوئی ہیں ان کا میں جواب دوں گا, یہ باتیں ہیں, پھر آپ نے اپنی باتوں کا بھی جواب دینا ہے, جو کلپس ہیں آپ کے, کہ یہ کیا کیا باتیں آپ نے غلط کی ہوئی ہیں, اس طرح سے ہوگا. تو 48 گھنٹے ہیں, آپ پھر ویڈیو بنا کر سامنے آئے. پھر یہ 2 دن کے بعد مفتی طارق مسعود چلے گئے, اس کے بعد ان کی موصوف کی ایک ویڈیو آ گئی, مجھے پتہ نہیں لگا مفتی طارق مسعود یہاں ہوئے تھے. اب یہ جناب بڑی مزیدار ڈسکشن ہے, بڑی دلچسپ. یہ حبیب اکرم صاحب ہیں زیر عتاب, یہ اکبر باجوہ نوجوان اینکر ہے, ساتھ اجمل جامی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر انہوں نے انجینئر مرزا کے بارے میں حبیب اکرم صاحب نے کہا ہے کہ بطور ایک اسلامک اسٹڈیز کے طالب علم کے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کا انداز کیا ہے, یعنی میرے لفظوں میں اسامہ غازی کے لفظوں میں, ان کا طریقہ واردات کیا ہے انجینئر مرزا کا. کرتے یہ ہیں کہ یہ صرف وہ کتابوں کے وہ حوالے نکالتے ہیں جس میں سے کنٹروورسی نکل سکے, بس وہ کتابیں پڑھ کر لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں, اس میں سے دلیل نکالنا, اس کی منطق, اس کا سیاق و سباق, قرآن و حدیث, تفاسیر, ان کے حوالے سے کس طرح اس کو پیش کرنا ہے, کیا ہے, وہ نہیں, بس اس طرح نکالنا ہے. ہر بات شاید اس طرح سے کرنے والی نہیں ہوگی پبلک کے سامنے یا علماء میں, اس چیز کو لا کر جان بوجھ کر اس کو ایک طریقے سے پیش کرنا تاکہ وہ لوگوں میں ذرا پھیلے اور وہ مشہور ہوں. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. جی صاحب جیسے لوگ پی ٹی آئی والے کوئی نظریاتی دہشت سر وہ کہتے ہیں کہ خوارج سے بہتر اب بدتر ہے
جی آپ نے دو مخلوق یہ جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں ان کی اس طرح کی کہی ہوئی باتوں کی ویسے کسی بھی کہی ہوئی بات کی اہمیت نہیں ہے. ان کا صرف ایک کام ہے کہ وہ کتاب پڑھ کے عام آدمی کو بتا دیں. نہ وہ اس سے اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, لے جی نہ اس سے استنباط کر سکتے ہیں, نہ انہیں ان علوم کا پتہ ہے. لے جی, نہ اسے استبدال یعنی دلیل یا کس طرح نکالنا ہے, نہ وہ اس سے کچھ اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بس وہ پڑھ کے انجینئر کا نام لے کر بات کریں. اس پر اجمل جامی بھی حیران ہوں گے کہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے, یہ طریقہ واردات سمجھا ہے. جی میں پوری ذمہ داری سے اور اس آپ کی گفتگو پھر دو پہلو ہیں. جی ایک جس معاملے پہ وہ شہرت رکھتے ہیں یا ملکہ رکھتے ہیں بظاہر نہیں, وہ ذلکہ نہیں, وہ شہرت اگر عرض کیا ان کی وجہ شہرت کیا ہے. شہرت انہوں نے امہات کتب, یہ ایک دلچسپ موضوع ہے. امہات کتب اس پر اجمل جامی بھی اٹھ گیا. ہاں یہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے بس وہی کتابوں کے حوالے نکال کر اور ان کو سامنے لے آئے, بس وہ سب کے سامنے لے آئے, لیکن اس سے کیا اخذ کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, اس کی کوئی حوالہ نہیں. یہ جناب ارشد شریف شہید کے دوست بھی ہیں اور ان کے پروگرام کی ٹیم میں تھے عدیل راجہ, یہ پروڈیوسر تھے ارشد شریف شہید کے پروگرام کے. خیر حبیب اکرم صاحب ہوں اور اکبر باجوہ اور دیگر درجنوں صحافی ان کی طرح یہ بھی نکالے گئے اے آر وائی سے. اچھا, اب یہ کسی بارے میں میری ٹیم نے مجھے بھیجا ہے, یہ بھی جواب دے رہے ہیں کہ ارشد شریف کے بارے میں پتہ نہیں کیا بات کر دی تھی انجینئر مرزا نے, اس پر یہ بہت زیادہ غم کا غصے کا اظہار کریں, ذرا سنیے گا. ارشد صاحب پہ بات کرتے یار, کوئی انتہائی آپ گھٹیا آدمی ہے علی مرزا صاحب, انجینئر ہو پتہ نہیں مسلی ہو کیا ہو, انتہائی گھٹیا. ایک بندہ مر گیا, ٹھیک ہے, جان چلی گئی ایک بندے کی, آپ اس کے بعد اس کے وفات کے بعد آپ بکواسیات کر رہے ہو, کوئی شرم ہوتی ہے؟ یہ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں, میں آپ بھی نہیں مجھے کہنا چاہیے, آپ انتہائی گھٹیا آدمی, گھٹیا بدنسلے آدمی ہیں. مجھے دکھ بھی ہو, مجھے غصہ بڑا ہے یار. آپ لوگ, ایک بندہ چلا گیا اس دنیا سے, مر گیا, خاموش ہو گیا, وہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے, تم بہادر بنتے ہو, اس پر کامنٹری کرتے ہو. کہاں یعنی ایک شخص دنیا سے چلا گیا, ارشد شریف شہید کو قتل کر دیا گیا, ان کے جانے کے بعد انجینئر صاحب نے ان کو بھی نہیں بخشا, ان پر بھی بات کی, تو ظاہر ہے ان سے جو پیار کرتے ہیں, ان کو چاہتے ہیں, انہوں نے پھر اس پر بات کی, جواب دیا کہ بھئی وہ جواب بھی نہیں دے سکتا, تم اس پر باتیں کر کے بہادر بنتے ہو. عمران ریاض پر کتنا ظلم ہوا, لاپتہ اس کو کیا گیا, ٹارچر اس کو کیا گیا, پتہ نہیں کتنے اس کے مقدمے بنائے گئے, کتنی دفعہ اس کو جیل بھیجا گیا, خاندان کے ساتھ اس کے کیا ہوا, کس ٹراما میں وہ رہا, بول نہیں پا رہا تھا وہ اب باہر چلا گیا, تو اس کو آپ کہیں گے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ فلانا ہے, یہ ایسے ہے, وہ ہے, ان پر بات کرتے ہیں. بھئی آپ اپنی فیلڈ تک رہتے, وہ بھی فیلڈ پتہ نہیں, علماء تو کہتے ہیں ان کی نہیں تھی, انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے بنا لی, خیر جو بھی کیا. تو اب یہ آ کر پولیٹکس پر بھی ہر موضوع پر بات کرنے کے چکر میں کہ جی اس طرح سے ہم مشہور ہو جائیں گے اور اس طرح سے بڑی کوئی ہمیں پذیرائی مل جائے گی اور بڑے لوگوں کی سپورٹ مل جائے گی, فلاں ہو جائے گا, اس چکر میں ایسے جیسے سروسز دینی ہے, دیکھ لیا کہ جی فلاں لڑکیوں کو اب خوش کرنا ہے تو اس کے خلاف بات کر دی, اب فلاں کو خوش کرنا ہے اس کے خلاف بات کر دی. اس طرح کے کرتے 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 اب دیکھیے کہ لوگوں کو جذباتی کر دیا. شریف کا جرنلزم کہاں, تمہارے جیسے دین فروش مولوی, تم ٹاؤٹ گیری کرتے ہو, اس کے بعد بکواسیات کرتے ہو, جن چیزوں کا پتہ نہیں ان کے بیچ میں بولتے ہو. میں نے تمہارا جو یہ تم دین فروشی کر رہے ہو, پورا دن بیٹھ کے جو بکواسیات کر رہے ہو, کبھی کسی نے نوٹس نہیں لیا ہم لوگوں نے. ہم لوگوں کو اپنی جان کی اس ٹائم پہ پڑی ہوئی تھی, ہم اپنے بھائی کا جنازہ اٹھا رہے تھے, تم بیٹھ کے یہاں پر یہ بکواسیات کر رہے تھے. کوئی شرم ہونی چاہیے یار, بندے میں کوئی کردار ہونا چاہیے. آپ عالم دین ہو, مولوی ہو, جو بھی ہو, ذرا سی تو شرم کرو. آپ کو کیا معلوم. آپ دیکھ رہے ہیں جذبات, یہ ہے ارشد شریف شہید کی ٹیم کے لوگوں کے جذبات. وہ بندہ کس پائے کا صحافی تھا, آپ کو صحافت کی الف بے نہیں پتا, آپ ادھر بیٹھ کے جو منہ میں آتا ہے بکواس کر دیتے ہو, انتہائی تھرڈ کلاس آدمی ہو. میں نے مطلب صبح میں نے یہ پوری ویڈیو میں نے نہیں نکالی, اتنا کافی ہے میرے لیے سننا کہ یہ بندہ کیا بکواسیات کر رہا ہے. یہ ہر بندے پہ بھاشن لگاتا ہے. اس سے سوال ہوا, ایک اور ویڈیو بھی تھی اس سے سوال ہوا کہ جی ارشد صاحب کو کس نے یہ کیا, دیکھیں جی ان کا اپنا موقف ہے, میرے پاس کوئی ایجنسی نہیں, باقی سب تجھے بکواس پتا ہے, باقی ہر چیز آپ کو پتا ہے. میرا دل نہیں کر رہا آپ کہنے کا, یہ کس قدر لو لیول آدمی ہو تم, کس قدر گھٹیا آدمی. لیں جی, یہ ہے ایک صحافی کا جواب انجینئر مرزا کو. باقی جی عدیل حبیب صاحب لکھتے ہیں, سننے میں آ رہا ہے کہ انجینئر علی مرزا سوشل میڈیا پر رد عمل سے سخت پریشان ہے. ویسے تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ جس نے آج کے دور میں عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی, اس کا پروگرام تو پھر بڑھ گیا. اب یہ لفظ تو شریف المروت نے استعمال کیا تھا, لیکن اس کا استعمال
इंजीनियर साहब भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर मिर्ज़ा साहब, तो वो उसका भी जवाब उसी ज़ुबान में उन्होंने दिया है। ये है जी जिब्रान लियास, ये सोशल मीडिया का हिस्सा है तहरीक इंसाफ की। ये कहते हैं जी 2-4 रोज़ से अली मिर्ज़ा की नई और पुरानी क्लिप्स देखकर ये बात समझ आई कि दूसरी तरफ के सारे टाउट्स या तो डिस्क्रेडिट हो चुके हैं या फिर इन सब ने कप्तान के खिलाफ फजूल बातें करने से माजरत कर ली है। अली मिर्ज़ा को दूसरी बार लॉन्च किया है, समझ जाएं कि इनके पास अब क्या बचा है। जिब्रान लियास तो हर कोई अपने हवाले से इन पर तनकीद कर रहा है, मगर मैं ये आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, पेशगोई है कि अभी इंजीनियर साहब और एक्सपोज होंगे और झुंझुलाहट आप इनकी देखेंगे और इनकी ज़्यादा परेशानियां आप देखेंगे कि बढ़ेंगी, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे। अभी ये और ज़्यादा कोई आफ्ताब बाल साहब के हवाले से वजाहत देंगे, जी वो आपको तो मैंने कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो इमरान रियाज को सिर्फ कहा था, आपको तो मैंने कहा था बीच में आ जाएं। फिर इमरान रियाज के हवाले से कुछ चैलेंज करेंगे कि वो बाहर बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ उस पर और ज़्यादा को कीचड़ उछाल के कुछ सवाल जवाब करें। ये इस तरह के काम जो हैं ये जारी रखेंगे ताकि लोग इनको देखें, इनकी वीडियो ज़्यादा और ज़्यादा देखी जाएं। जो नहीं कहते करोड़ों मेरे जनाब शागिर्द हैं, ताकि इनकी वीडियो देखी जाएंगी, इनको ये करोड़ों शागिर्दों में शामिल कर लेंगे कि जी मेरे करोड़ों शागिर्द हो गए हैं जो मेरी वजह से पता नहीं फलां बंदा जी नमाज पे लग गया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो क्या आप खुद बाबे नहीं बन रहे ये कहकर? जी मैं भी बाबा हूं, फिर तो सारे मुझे फॉलो करते हैं, मैंने लोगों को बदल दिया और ये कर दिया। आप इनकी गुफ्तगू अंदाज देखिए, जो हमारे बुजुर्गान दीन रहे, अगर आप उनको नोट करें, कभी आपको किसी का इस तरह का अंदाज नहीं मिलेगा, उसमें एक तकब्बुर किसी और कि जी मेरे से ज्यादा तो कोई आलिम फाजिल और कोई है ही नहीं जिसको दीन का पता हो, जिसको समझ हो, और मैंने पता नहीं क्या कर दिया है, कितना मैं कोई इनकलाब ले आया हूं, मैंने पता नहीं क्या कर दिया। अभी आहिस्ता आहिस्ता इनकी और चीजें आपके सामने आएंगी, आप देखते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।